اللہ نے ابرہہ کی فوج سے کعبہ کو تو بچایا، لیکن سمبولکلی دیکھا جائے تو اپنے نبی کو بھی حفاظت کی کہ اس پہ بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو ابرہہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو جہنم کے پتھر تھے، ابابیل جو تھی، وہ جہنم کے پتھر اٹھا کے لائے تھے اپنی چونچ میں، اور وہ پتھر ایسیڈک تھے، جب وہ گرے ان پہ تو ان کی باڈیز جو ہے ڈیزالو ہو گئی، اور ابرہہ کا تو بہت ہی برا انجام ہوا، بہت ہی برا، اس کو ڈیزالو ہوتے باقاعدہ لوگوں نے دیکھا، بہت بری طرح وہ ڈیزالو ہوا۔ تو اینی وے، عبد المطلب کی میں بات کر رہا تھا، ہی واز ویری بریو، اور عبد المطلب نے جس طرح سے ابرہہ کو فیس کیا، جس طرح وہاں جمے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ پروٹیکٹ کر کعبہ کو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قریش اللہ کو مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کائنات کس نے بنائی ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن ان کا شرک تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک انہوں نے دوسرے ٹھہرا دیے، اور یہی آج کا ماڈرن شرک بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ کسی ولی یا کسی پیر کو وہ ایٹریبیوٹس دے دینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو توحید جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا تو پھر یہ ہے نا کہ اکثر میں یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ کی دل کا جو سب سے پریشس کونا ہے، سب سے پریشس کونا، اس میں صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے، اور کوئی نہیں ہے، دور دور تک اس میں کوئی نہیں ہے، نہ اس میں ماں باپ ہے، نہ اس میں کوئی نبی ہے، نہ اس میں کوئی ولی ہے، نہ اس میں کوئی خاتون ہے، اور اگر اس میں کوئی آ گیا تو یہ شرک ہے۔ اس لیے توحید کو انڈرسٹینڈ کریں، صرف اللہ، فزیکلی نہیں، فزیکلی اللہ از اوور دی عرش، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، مراد اس سے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کونے میں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، they were the most noble, most brave, courageous، اور بہت زبردست لینیج ہے۔ پوائنٹ ٹو پونڈر فار یو گائز از کہ اگر آپ چاہتے ہیں 100 سال بعد آپ کی لینیج بھی اچھی ہو، کل کو آپ کے بچے نیک ہوں، ٹھیک ہے نا، سوچنا چاہیے آپ کو، ابھی آپ بڑے ہو گئے، تو یو ہیو ٹو بیکم دا ون جو اس چیز کو سیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اسی سے موٹیویشن لیں۔ ایک اور سملیرٹی آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹس کی کہ نہیں، لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ چلیں یہ بتائیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ میں کیا سملیرٹی، یہ میں چاہتا تھا لاسٹ کلاس سے آپ پک کریں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت اسماعیل کو بھی حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی عبد المطلب نے یہی قسم کھائی تھی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، یعنی جس سے لینیج شروع ہوئی وہ اسماعیل ہے، اور جو باپ ہیں وہ عبداللہ ہیں، تو دونوں کا ہی سیم بیک گراؤنڈ، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی اپنی راہ میں ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ پھر دونوں کو سیو بھی کیا۔ ایک سے عید الاضحیٰ آئی، حضرت اسماعیل سے عید الاضحیٰ کا کانسیپٹ آیا، دوسرے سے بلڈ منی، 100 کیملز، قصاص۔ تو دیکھیں یہ اللہ کے پلانز ہیں، کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہوتا۔ اللہ پہ ایسے ٹرسٹ کریں کہ میں کہتا ہوں کہ بس لوگ آپ پہ ٹرسٹ کی داد دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اللہ نیور ایڈز، نیور فارگیٹس۔ اللہ تعالیٰ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، اور اللہ ایک بار کچھ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ تو اینی وے، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ چائلڈہڈ کے حوالے سے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے حوالے سے۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ سیرہ کی کلاس میں آنے کا مقصد پراپرلی آپ کا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، وائی یو آر ہیئر۔ میرے خیال میں 3-4 مقاصد یہ ہیں کہ نمبر 1 ٹو بلڈ دا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اتنی محبت اس سے پیدا ہوتی۔ نمبر 2 ٹو سی کہ وٹ اے میریکل اٹ از کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے دیکھیں کس طرح قرآن مجید ان پہ اللہ نے ان کے قلب پہ نازل کیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم دا گریٹسٹ ریفارمر ایور۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ کو وہ واقعات پتہ ہوں کہ کل کو آپ اسلامی ہسٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیفینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 مقاصد۔ نمبر 4 یہ کہ ٹو سیک اسٹرینتھ، سیرہ ول گیو یو پرسپیکٹو، سیرہ ول گیو یو اسٹرینتھ، ٹھیک ہے۔ سیرہ سے اسٹرینتھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبت جن سے کرتا ہے ان کو آزماتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے پتہ نہیں کس سے کیا کام لینا ہے۔ اور ون آف دا گریٹسٹ تھنگس ٹو کم فرام سیرہ از کہ دیکھیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ سے ایک ریفارمر اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بہانے ہیں کہ میں فلانے اسکول کا نہیں پڑھا، میں فلانے انسٹیٹیوٹ کا نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ گاؤں سے ایک بندہ اٹھا دیتا ہے جو بہت بڑا ریفارمر بن جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے، یہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، فلانا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، فلانا ادھر کا پڑھا ہوا ہے، یہ ہمارے دنیاوی بنائے ہوئے اصول ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمپلیسٹ آف لائف سے آئے اور ہی بیکیم دا رولر،
he became the prince. تو اس لیے no matter from where you are, جب اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو پھر لینا ہے, اللہ آپ کو تیار کرے گا اس کام کے لیے, ٹھیک ہے. یہ چند ایک چیز. اینی تو ایک پوائنٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جاہلیہ عرب جو ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے, لیکن یہ کہ اللات اور الحبل یہ ان کے دو مین آئیڈلز تھے. حبل جو ہے یہ عمر بن لوہائی لے کر آیا تھا سیریا سے, اور جو اللات ہے اس کی سٹوری میں آج آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں. اللات جو ہے بیسیکلی یہ بارلے بنایا کرتا تھا. اور یہ کون ہے اللات؟ اللات واز دا ون ہو گرائنڈس, ٹھیک ہے. یہ سوپ بنایا کرتا تھا پلگرمز کے لیے. کس زمانے میں؟ حضرت نوح کے زمانے کے بعد. تو اس کا مطلب کہ حضرت نوح کے زمانے کے بعد بھی یعنی پلگرمیج ہو رہا تھا, یعنی اٹ گوز وے بیک. تو اللات جو ہے یہ مکہ کے روڈ پر بیٹھا کرتا تھا, اینڈ ہی وڈ فیڈ پیپل آن دا روڈ. جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے کہا اس کو کمیموریٹ کرتے ہیں. وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے بت بن گیا اس کا, اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی. ظاہر ہے نالج لاسٹ ہو گیا. اس دور میں کتابیں وغیرہ تو اتنی نہیں لکھی جاتی تھی, اور لوگوں نے اس کو شریک ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ کا. تو اللات ان کا ایک بہت بڑا فالس گاڈ بن گیا, یعنی قریش مکہ کا. اور حبل. اب ڈسکس تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں کہ عربیہ ہی اللہ نے کیوں چوز کیا, رومنز کو کیوں نہیں چوز کیا, یا پرشینز میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا, حالانکہ وہ سپر پاورز تھی, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ کرا دوں. اچھا ہے آپ کو ذرا ہسٹری بھی پتا ہونی چاہیے رومنز اور پرشینز کی. دیکھیں عربیہ جو ہے یہ مڈ میں ہے, ٹھیک ہے. اور عربیہ کے لیفٹ پہ چلے جائیں, ویسٹ میں چلے جائیں تو کیا ہے, میپ تھوڑا سا یاد ہے آپ کو, سعودی عربیہ کے اوپر کیا ہے, نارتھ پہ. ورلڈ میپ دیکھا کریں, بہت دیکھا کریں. نارتھ اوپر عراق, تھوڑا سا ادھر چلے جائیں نارتھ ایسٹ کی طرف تو پرشیا ہے یعنی ایران, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ادھر نارتھ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو شام ہے, شام کا علاقہ ہے. اردن, فلسطین, شام, آج کے یہ ماڈرن علاقے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میڈیٹیرین سی بیچ میں آ جاتا ہے, پتا آپ کو, میڈیٹیرین سی بیچ میں. میڈیٹیرین سی کے لیفٹ پہ کیا ہے, ٹرکی کا علاقہ, ٹرکی. اس سے نیچے آ جائیں تو افریقہ ہے. تو یہ جو بائزنٹائن امپائر تھا یہ اصل میں ٹرکی میں تھا. کانسٹینٹینوپول, سینٹ کانسٹنٹائن, یہ بہت بڑا بادشاہ تھا رومنز کا. اس نے یہاں پہ ایک سلطنت قائم کی تھی. بائزنٹائن امپائر یہ بن گیا حضرت عیسیٰ کے تقریباً 250 سال بعد, سینٹ کانسٹنٹائن نے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آپس میں بہت دشمن تھے, بائزنٹائن اور سیسنڈ امپائر. سیسنڈ امپائر جو ہے یہ پرشین امپائر ہے. اس وقت دنیا کی دو سپر پاورز یہی تھی. چائنیز تھے لیکن وہ کوئی اتنی خاص سپر پاور نہیں تھی. چائنیز آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. باقی اور ہندوز بھی تھے لیکن وہ بھی کوئی خاص سپر پاور نہیں تھی. ان دو سے سارے ڈرتے تھے کہ رومن سے اور سیسنٹ سے پنگا نہ لو, لیکن ان کی آپس میں بہت وارز ہوتی تھی. انٹرسٹنگلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے جیسے کہا نا کوئی بھی چیز کو انسیڈنٹس نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ پلان ہوتا. سورہ روم نازل ہوتی ہے 615 سن عیسوی میں, تقریباً 614 سن عیسوی میں کہہ لیں. اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ایک پریڈکشن دیتے ہیں مسلمانوں کو. اگر آپ نے سورہ روم پڑھی ہے چیپٹر نمبر 30, اس میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. سورہ روم کی فرسٹ 3-4 ورسز سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم غلبت الروم, the Byzantines have been defeated. اس ٹائم they were defeated. کیسے؟ I'll tell you. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, in the nearest land, but they after their defeat will overcome within 3 to 9 years. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد, within 3 to 9 years they will emerge victorious. To Allah belongs the command before and after, and that day the believers will rejoice. یہ صورت نازل ہوتی ہے 614 سن عیسوی, 615, 5 سال بعد رسول اللہ کے نبی بننے. اور انہی دنوں میں ہجرت حبشہ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایبیسینیا میں مائگریشن بھی ہو رہی ہے. اور ان دنوں کیا چل رہا ہے بائزنٹائنز اور ان کے درمیان, میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری ریوزٹ کراتا ہوں. فوکس ایک ایمپرر تھا, PHOCUS, فوکس. اس کو مورس نے ریپلیس کیا, رومن ایمپرر بن گیا مورس یوسرپر. یہ بڑا عام تھا ان دنوں میں کہ پچھلے ایمپرر کو سازشیں کرا کے قتل کرایا اور خود ایمپرر بن گئے. مورس نے اس کی ساری فیملی کو مار دیا, کوئن کو بھی مار دیا, اس کے بچوں کو مار دیا, ان کی لاشیں لٹکائیں اور عبرت بنانے کے لیے. خسرو پرویز جو تھا اس دور میں وہ اصل میں وہاں کا کنگ تھا, اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, کیونکہ زورواسٹرینز کا جو ریلیجن ہے نا ان میں جو ان کا کنگ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. رومنس کا بھی آلموسٹ یہ سیم ہی تھا. اینی وے, تو خسرو پرویز کا وہ دوست تھا اصل میں فوکس. خسرو پرویز کو ایک مورل ایکسکیوز مل گیا ٹو اٹیک دی بائزنٹائنز. اس نے کہا کہ یہ جو مورس ہے اس کو تو ہم ماریں گے, لیکن اصل میں اس کی انٹینشن تھی کہ لینڈ کیپچر کرنا.
वॉर ब्रोक आउट इन 603 सी। अब देखें वॉर कब से शुरू हुई, 603 सन ईस्वी से। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको 7 साल हैं नबी बनने में, ठीक है। अरब में रसूलुल्लाह ग्रो हो रहे हैं, अरब को अल्लाह प्रिपेयर कर रहे हैं एज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी कि वो इमर्ज हो, और ये दोनों आपस में लड़के वीक हो रहे हैं, ये अल्लाह की प्लानिंग है। एनीवे उसने एरियाज कैप्चर करने शुरू किए खुसरो परवेज ने, और इतना सक्सेसफुल हुआ वो एरियाज कैप्चर करने में कि वो एंटीओक तक पहुंच गया, सीरिया तक, सीरिया से नीचे वो इजिप्ट तक भी पहुंच गया, और बहुत तेजी से वो फैलने लगा। यहां पर वो पैनिक हुआ जो मॉरिस था, और उसने अफ्रीकन गवर्नर जो था उसको लेटर लिखा। अफ्रीकन गवर्नर का बेटा था हरकुलिस, नाम सुना? इसी हरकुलिस की तरफ अबू सुफियान गए थे, ठीक है ना। अबू सुफियान ने फिर कुछ सवालों के जवाब दिए। हरकुलिस खैर बड़ा वॉरियर था, बड़ा बहादुर था। वो कॉन्स्टेंटिनोपोल गया विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लीट, और ये 610 सन ईस्वी की बात है। खुसरो खैर वॉर को कंटिन्यू करता गया, और अजीब बात यह है कि क्रिश्चियंस ने और ज्यूज ने खुसरो का साथ दिया, क्योंकि ये जो चैल्सिडोनियन क्रिश्चियंस थे हरकुलिस वाले, ये बहुत सफाक किस्म के क्रिश्चियन, और ये कत्लो गारत करते थे हर उस क्रिश्चियन की जो इनसे डिसएग्री करता था, सच एज नेस्टोरियंस एंड जैकोबिन्स। ये दो फिरके थे क्रिश्चियंस के उस टाइम पे। तो ज्यूज को तो वैसे ही आपको पता है कि ढूंढ ढूंढ के लोग मारते थे, क्योंकि ज्यूज इनके नजदीक तो ला माफ कर हजरत ईसा के कातिल है। हालांकि हमारा अकीदा नहीं, हजरत ईसा को तो अल्लाह ने, इससे पहले ये छूते गलीज लोग, हजरत ईसा को अल्लाह ने वैसे ही उठा लिया। तो नेस्टोरियन, जैकोबियंस और ज्यूज ने भी इनको ज्वाइन किया, खुसरो परवेज को। यहां तक कि 26,000 ज्यूज खुसरो परवेज की फौज में, 26,000 ज्यूज। एनीवे ईरानियंस ने एंटीओक को भी ऑक्युपाई किया, डमास्कस को भी कैप्चर कर लिया 613 सन ईस्वी में, जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया। यहां तक कैप्चर किया कि खुसरो परवेज जो था, इसने क्रिश्चियंस का एक अकीदा था कि ये जो क्रॉस है, ये ओरिजिनल क्रॉस है जिसमें हजरत ईसा को लटकाया गया था और सूली चढ़ाया गया था। वो ओरिजिनल क्रॉस वो अपने वहां ले गया पर्शिया में, और फिर इसने लेटर लिखा इसको, जो ये है एम्परर मॉरिस, इसने कहा फ्रॉम खुसरू द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स, तकब्बुर देखें, द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, टू हरकुलिस, हरकुलिस को सॉरी लेटर लिखा, हिज मोस्ट रेचेड एंड मोस्ट स्टूपिड सर्वेंट। हरकुलिस को कहा कि तुम बहुत स्टूपिड सर्वेंट हो मेरे। यू से दैट यू हैव ट्रस्ट इन योर लॉर्ड, व्हाई डिडंट देन योर लॉर्ड सेव जेरूसलम फ्रॉम मी। यानी इसका तकब्बुर किस लेवल का था, इसने लेटर लिखा। एनीवे within a year after this victory, the Iranian armies overran Jordan, Palestine and the whole of Sinai Peninsula and reached the frontiers of Egypt. इजिप्ट तक पहुंच गए, इजिप्ट को भी कॉन्कर कर लिया। अब ये ऐसा मौका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी ये 613 सन ईस्वी, 614 सन ईस्वी की बात है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों को, अल्लाह ने कहा ना कि मुस्लिम्स विल ऑल्सो रिजॉइस। मुस्लिम्स क्यों रिजॉइस करेंगे भाई उनकी विक्ट्री पे? क्योंकि मुसलमानों को भी एक विक्ट्री मिलने वाली है 9 से 10 साल में, और सेम उस साल मिलने वाली है जिस साल ये रोमन्स डिफीट करेंगे पर्शियंस को। एनीवे वो डिफीट क्या थी, मैं आई विल कम टू इट। इसी दौरान माइग्रेशन टू एबिसीनिया होता है, और मुशरिकीन बड़े खुश थे, मुशरिकीन मक्का। वो इसलिए खुश थे, वो कहते थे कि देखो मुसलमानों में और रोमन्स क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा है सिमिलैरिटी, ये भी हजरत मरियम को मानते हैं, वो भी मानते हैं, ये भी हजरत ईसा को मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो जो किताबी लोग हैं जिन पर किताबें आ रही, वो मार खा रहे हैं, और जो आइडल वर्शिपर्स हैं, क्योंकि ज़ोरोएस्ट्रियंस भी आ जाके फायर वर्शिपर, वो फिर पेगन वर्शिप ही है, वो कहते थे वो फतह पा रहे हैं। तो उनका ये ख्याल था कि हम छा जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से ज़ोरोएस्ट्रियंस छा रहे हैं रोमन्स पे, तो हम भी छा जाएंगे, हम भी गलबा पा जाएंगे। दैट इज व्हेन अल्लाह सेड कि नहीं, रोमन्स विक्टोरियस होंगे और मुसलमानों को भी कोई विक्ट्री मिलेगी 9 से 10 साल के दौरान। एनीवे 624 सन ईस्वी में यू वॉन्ट बिलीव के हरकुलिस तमाम उन इलाकों को दोबारा रिकैप्चर कर लेता है। यानी इट इज अनबिलीवेबल कि हरकुलिस के पास इतनी फौज भी नहीं है, इतनी आर्मी भी नहीं है, और वो इतना तगड़ा है खुसरो परवेज, लेकिन वो सब पे हावी हो जाता है, अपने सारे इलाके रिकैप्चर कर लेता है, जेरूसलम रिकैप्चर कर लेता है, और 624 सन ईस्वी को ही मुसलमानों को बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर में विक्ट्री मिलती। तो यार आप देखेंगे कुरान की ये वाली प्रेडिक्शन आज ओरिएंटलिस्ट को दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटलिस्ट जो है वो होते हैं जो इस्लाम पे क्रिटिसिज्म करने वाले, जो यूरोपियंस हैं जो इस्लामी तारीख पढ़ते हैं, तो दे कांट डिनाई दीज थिंग्स, ठीक है ना। ये तो 1500 साल पहली प्रेडिक्शन है और पूरी हुई। एनीवे 628 सन ईस्वी में हुदैबिया होता है, और 628 सन ईस्वी में एक्चुअली ऑल ऑफ द पर्शियन एम्पायर फॉल्स इन द सेंस
کہ تمام کے تمام علاقے ہرکلیس واپس کیپچر کر لے. اور 628 سن عیسوی میں جو حدیبیہ ہوتی ہے اس کو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا؟ فتح مبین. یعنی کتنی سملیرٹی ہے، ایک طرف سے مسلمانوں کو فتح مبین ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ٹوٹلی کرسچن جو ہے وہ چھا جاتا. اور امیجن کہ یہ لوگوں نے آپس میں کتنی لڑائی کی ہے، لیکن ان دونوں کو خالد بن ولید جو ہے سنگل ہینڈڈلی مسلمانوں کے ساتھ مل شکست دے. ان دونوں کے خلاف بھی ایک بیٹل ہے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن آئی ول ٹیل یو جب وہ ریلیونٹ ہوگی. اور خالد بن ولید از انڈیفیٹڈ. پرشینز کو 15 دن میں نیست و نابود کیا، 15 دن خالد بن ولید نے. ان کو مہینے میں میکسیمم 25 دن میں جو رومنس تھے. ہرکلیز جو ہے اس کی ٹانگیں کام گئی جب اس کو پتہ لگا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کی فوج یہاں تک آ گئی. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ابو سفیان کے کان میں ہرکلیس نے ایک بات کی تھی کہ جس سے ابو سفیان بھی جو ہے وہ ہل گئے تھے. سارے سوالات پوچھ کے ہرکلیس نے ابو سفیان کے کان میں کہا تھا کہ واللہ، اللہ کو تو مانتا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارا نبی یہاں آئے گا جدھر میں کھڑا ہوں، اور وہ اس کو فتح ہوگی اور یہ لینڈ ہمارے ہاتھ سے جائے گا. کیونکہ اس نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے عربز کے لیے کہ تم اس کو فالو کرو. اور اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے لیکن یہ کہ میں نے پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہرکلیس نے ایک کمیٹی بلائی اور اس نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے لیکن ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. تو وہ کمیٹی اس کے خلاف ہو گئی. کرسچن ظاہر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ پریجوڈیس تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کرسچینٹی کولیپس، ان کی کنگ شپ کولیپس، کنسٹینٹینوپول کراس کولیپس، ایوری تھنگ کولیپسز، چرچ، پوپ، سارا نظام گیا. ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ ہرکلیس اس لیول تک قائل ہو چکا تھا رسول اللہ کے نبی ہونے پہ کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا. اب اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا واللہ عالم، میرا تو خیال نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ مان چکا تھا دل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اسی طرح بہت سے جھوٹ. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، کہ رومنز اور جو ہے یہ سیسنیڈ امپائر، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عربیہ رکھا ہوا ہے. عربیہ کے اوپر چلے جائیں تو سیسنیڈ امپائر ہے، تھوڑا سا لیفٹ پہ آ جائیں تو بائزنٹائن امپائر ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عرب سے ہی شکست دینی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاور شو کرتا ہے کہ اس امپائر، آپ کو پتہ ہے کہ پرشینز ہنستے تھے اور رومنز ہنستے تھے عربز، کیونکہ عربز کی کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ ہی نہیں تھی آج تک، عربز کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا آج تک یونیفائڈ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کل کے بچے ہمیں مارنے آئے ہیں. جب خالد بن ولید کی افواج وہاں گئی پرشا میں تو وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کل کے بچے آ گئے ہم سے فائٹ کرنے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے انہیں شکست ہوئی. اینیوے، تو پہلی تو حکمت یہ پتہ لگتی ہے دیکھیں اللہ کے پلان میں کہ عربیہ چونکہ بیچ میں ہے اور اس کے سائڈز پر یہ دو سپر پاورز بیٹھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عربیہ سے وکٹریز کروانی تھی. عربز کی اپنی کوئی یونیک سیویلائزیشن نہیں تھی، کوئی یونیک تہذیب نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. ادروائز کیا ہوتا کہ لوگوں کے پاس ایک بہانہ آ جاتا آج کے اورینٹلسٹ کے پاس کہ یہ کیا بڑی بات ہے کہ عربز نے اتنی ترقی کر لی، عرب سینٹر آف سیویلائزیشن بن گئے. اگر عربز کا کوئی کنیکشن ہوتا رومن سے یا پرشین سے، سمجھ رہے نا آپ اس پوائنٹ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ لاہور سے کوئی سائنٹسٹ کھڑے ہو گئے، آپ مان لیں گے. لیکن اگر میں کسی اور علاقے کا نام لوں گا، چھوٹے علاقے کا، آپ کے لیے مشکل ہوگا ہضم کرنا. تو عربز went on to form such an awesome civilization. بغداد، بیت الحکمہ، یہ آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، تھوڑی سی ریوزٹ بھی کرا دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امیدز came into power. امیدز کے 90 ایئر کی امیدز 661 سی ای سے لے کے 751 سی ای تک، 751 سن عیسوی تک امیدز پاور میں رہتے ہیں. امیدز کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جو آخری ہیں وہ مروان، وہ ہیں مروان 3 کہتے ہیں انہیں. ویسے امیر معاویہ کے بعد پھر وہ یزید آ گیا، پھر اس کے بعد مروان بن حکم آ گئے، پھر عبد الملک بن مروان آ گئے، پھر ولید بن عبد الملک آ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر سلیمان آ گئے، پھر ایک زبردست کیلف آئے، 5th رائٹس کیلف جنہیں کہتے ہیں، کوئی بتائے گا نام؟ عمر بن عبدالعزیز. عباسد صرف ان کی عزت کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز کی بہت آپس میں دشمنی تھی. عباسد جو ہے نا یہ بنو عباس سے ہیں. تو اینیوے عباسد جو ہے یہ 751 سی ای میں آئے. امیدز نے اصل میں اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کیا، یہ بات یاد رکھیں. ولید بن عبد الملک جو 705 سے لے کے تقریباً 715 تک خلیفہ رہا، 10 سال تقریباً. ولید بن عبد الملک کے دور میں اسپین فتح ہوا،
طارق بن زیاد 711 سن عیسوی میں اسپین کو فتح کر، اور 712 سن عیسوی میں محمد بن قاسم جو ہے وہ ملتان تک، سندھ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں. محمد بن قاسم جو ہے وہ نیفیو ہیں حجاج بن یوسف کے. حجاج واز اے ویری ویری سفاک آپ کہہ لیں کمانڈر تھا، جس نے بہت مظالم کیے، اس لیول کے مظالم کیے کہ عبداللہ بن زبیر کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے، حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے. تو سوچیں کہ حضرت اصل میں عبداللہ بن زبیر وہاں سے کھڑے ہو گئے تھے ایز اے خلیفہ. یہ تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ریوزٹ اس لیے کرا رہا ہوں کہ یو شوڈ اپریشیٹ کہ عربز کا کتنا رول ہے اب تک، جو انسانی ایک کہہ لیں تہذیب کی جو اچیومنٹس ہیں اس میں عربز کا بہت بڑا رول ہے. لیکن یہ تھوڑے سے سائیڈ نوٹ پہ میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہسٹری سے ذرا پرسپیکٹیو لے سکیں. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت لڑائیاں ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ رومنس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ ہل جائیں گے. مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ بلڈ شیڈ نہیں ہے کمپیئر ٹو رومنس. ہمیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تو آپ کی تو خون خراب ہے ہسٹری میں، تو کبھی آپ ان کی ہسٹری کھول کر دیکھیں. آپ نے دیکھا یہ ٹی وی سیریز میں وہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ہسٹری کے کتنا قتل و غارت ہوئی ہے، کتنا کچھ ہوا ہے. لیکن اینی وے بڑے دردناک واقعات ہوئے. حجاج بن یوسف نے بہت بے دردی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تاکہ امیدز کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو سکے. اینی وے پھر حجاج بہت بری طرح تاریخ میں آتا ہے، اس کو ڈیتھ ہوئی بہت ہی بری طرح. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی، لیکن یہ کہ حجاج کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں. یہ جو آپ کو زیر زبر قرآن مجید پہ نظر آتا ہے حجاج کی اچیومنٹ ہے. حجاج نے یہ ایک کام کیا، اللہ نے اس سے بھی کام لینا تھا، اللہ نے اس سے کام لیا. لیکن سلیمان جب پاور میں آیا تو سلیمان کی حجاج سے بہت لگتی تھی. سلیمان ولید بن عبد الملک کے بعد پاور میں. سلیمان نے ولید کے سارے جو کمانڈرز تھے ان کو مروا دیا بے دردی سے. حجاج کو مروایا بہت بری طرح، پھر اس کے بعد محمد بن قاسم کو مروایا یا اتنا برا ٹریٹ کیا، اتنا برا ٹریٹ کیا کہ وہ بیچارے غم سے ہی مر گئے. طارق بن زیاد جیسے جنرل کو سلیمان نے بہت بے دردی کے ساتھ وہاں سے لا کے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ طارق بن زیاد جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آتے تھے وہاں کی گلیوں میں، بغداد کی غالباً گلیوں میں. اور بغداد نہیں، میرا خیال جو ان کا سینٹر تھا اس وقت، میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. بہرحال یعنی اس لیول کی آپ کو مسلمان تاریخ میں چیزیں نظر آئیں گی. بٹ اینی وے ہیونگ سیٹ آل دیز تھنگز اسائڈ، عربز نے دنیا کو کیا دیا یہ آپ سوچیں، اور اس سے آپ پرسپیکٹیو لیں کہ یہ ساری کی ساری پاور قرآن کی جو عربز نے دنیا کو دیا. کیونکہ مورخین لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ 80 سال کے اندر، 80 ایئرز کے اندر ایک قوم پوری دنیا، آلموسٹ پوری دنیا پہ غلبہ پا جاتی. ایجپٹ بھی، موروکو بھی، ایوری تھنگ انڈر دا مسلم رول. ولید بن عبد الملک کے دور میں 80 سال ہوئے. 711 سن عیسوی رسول اللہ کے ڈیتھ کے، یعنی 80 سال بعد کا واقعہ. دوسرا یہ کہ جس لیول پہ انہوں نے سائنس میں ترقی کی، وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا گنانا شروع کرتا ہوں. تو بہرحال امیدز نے پولیٹیکلی سٹرونگ کیا اسلامک امپائر کو، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بہت زیادہ انہوں نے کانکویسٹ کیے. سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر عبد الملک بن مروان ایک نام ہے. مسلم کرنسی انٹروڈیوس کرنے والا عبد الملک بن مروان ہے. اس سے پہلے رومن کرنسی یوز ہوتی تھی، پتہ آپ کو، ایون مسلم کنٹریز میں. رومن سے نجات لی اس نے، مسلم کنٹری دینار انٹروڈیوس کیا اس نے، عبد الملک بن مروان نے. عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک بنوایا مسجد اقصیٰ کا. عبد الملک بن مروان نے سڑکیں پکی کرائیں حج تک جو آتی ہیں. عبد الملک بن مروان نے کعبہ کو ایکسپینڈ کیا. مسجد اقصیٰ کو اس نے ایڈون کیا، سجایا. بہت سی بلڈنگز اس نے بنائی. بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا عبد الملک بن مروان. اور اس کے بعد ولید جو ہے اس نے کانکویسٹ جاری کی، فار لینڈز تک کانکویسٹ جاری کی. اینی وے اس کے بعد 700 تقریباً 55 سے لے کے 751 میں امیدز کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ عباسدز آ جاتے ہیں تقریباً 755 میں. دے کیم انٹو پاور. عباسدز میں بہت سے خلفاء گزرے ہیں. ٹو نیم سم، مامون الرشید کا نام سنا، ہارون الرشید، مامون الرشید، منصور، ٹھیک ہے نا، یہ فیمس نام آپ نے سنے گے. متوکل باللہ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے فاطمیدز کا نام سنا ہوگا جو ایجپٹس میں آگے تھے. ہیشاشنز کا نام سنا آپ نے؟ اسیسنز کریڈ پتہ آپ کو؟ اسیسنز کریڈ گیم جو ہے وہ کہاں سے ہسٹری اٹھائی ہے انہوں نے؟ ہیشاشین سے اٹھائی ہے نا. ہیشاشین جو ہے یہ فاطمیدز کے اسیسنز تھے. صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ گرو کیے تھے. اینی وے وہ آگے کی بات ہے.
بٹ عباسڈ جو ہیں انہوں نے سائنس میں اور تہذیب سویلائزیشن بنانے میں بہت زیادہ گرو کیا مسلم امپائر. ہارون الرشید کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہارون الرشید کے پیرالل عبد الرحمن III تھا اسپین میں, وہ امید تھا. امیدز کی ہسٹری اتنی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, تھوڑا سا آف ٹاپک ہم چلے گئے سیرہ سے ہٹ کے, لیکن یہ ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ والی ہسٹری بھی پتہ ہونی چاہیے. عبد الرحمن الداخل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ نکل کے بھاگ گئے تھے, آلدو ان کی پوری فیملی کو عباسڈز نے قتل کر دیا. واحد یہ عبد الرحمن بچے تھے جو کہ ولید کے خاندان سے تھے, ولید کے شاید پوتے تھے یا نواسے, ولید بن عبد الملک. عبد الرحمن اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھاگ گئے, 751 سن عیسوی کی بات ہے, بھاگ کے موروکو چلے گئے. چھوٹے بھائی کو بیچ میں قتل کر دیا تھا, لیکن یہ کہ وہ بھاگ کے نکل گئے. عبد الرحمن نے سنگل ہینڈڈلی 18 سال کی عمر میں اسپین میں جا کے مسلمانوں کو وہاں دوبارہ سے تقویت دی اور دوبارہ سے وہ امپائر قائم کیا, کیونکہ 711 سن عیسوی کے بعد اسپین کا ڈاؤن فال شروع ہو رہا تھا. اسپین پہ فرینچ حملہ کر رہے تھے, انہوں نے جا کے فرینچ فورسز کو بھی ڈیفیٹ کیا اور مسلمانوں کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ بھی ختم کرائی. اسی لیے ان کو عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں, کیونکہ یہ جس طرح سے انٹر ہوئے اسپین میں اور انہوں نے اسپین کو جا کے سنبھالا دیا. خیر, ان کی اولاد عبد الرحمن II اور پھر ان کی اولاد عبد الرحمن III. تو ہارون الرشید کے ٹائم پہ عبد الرحمن III جو تھے وہ وہاں اسپین میں امیدز کے کنگ تھے. تھوڑا سا نا تقسیم ہو گئی سلطنت, اسپین میں امید ڈائنیسٹی قائم تھی اور باقی ساری مسلم کنٹریز میں عباسڈز تھے. لیکن عبد الرحمن کی کوشش یہ تھی کہ ہمیشہ یونائٹڈ ہی نظر آئیں, کبھی بھی انہوں نے اسپین کو الگ اینٹی نہیں شو کیا, بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں ہم بھی عباسڈز کے اندر. تو عبد الرحمن III جو ہے اس کے دور میں اسپین جویل آف دا ورلڈ کہلایا. ایک فرینچ نن تھی, اس نے وزٹ کیا اسپین کو اس دور میں, اور اس نے آ کر کتاب لکھی جس میں اس نے اسپین کو کہا کہ میں نے جویل آف دا ورلڈ دیکھ لی. اس دور میں جب گورے, انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ میں گٹر ابلے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کہ نالے بہ رہے ہیں, سڑکیں نہیں بنی ہوئی, کچے فرش ہیں, کیچڑ ہے, نہ کوئی وہاں پہ ترقی ہوئی ہے اور نہ انہیں دانت برش کرنے آتے تھے, یعنی کوئی صفائی کا خیال نہیں, کوئی طہارت نہیں, کچھ نہیں. ان کی ڈارک ایجز تھی. اس دور میں اسپین میں پبلک باتس ہوا کر, حمام ہوا کر, مسلمان صاف ستھرے رہتے تھے. اس دور میں پوری اسپین کی گلیاں پکی سڑکوں کی تھی اور لینٹرن اور لائٹس جو ہے وہ چلائی ہوتی تھی, یعنی دیے چلائے ہوتے تھے. اور اسی لیے اس عورت نے, جب فرینچ نن نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو جویل آف دا ورلڈ ہے. اور پھر قصر زہرا کی تو کیا ہی بات ہے, آج بھی آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں, ایک ڈاکیومنٹری میں آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں, اس کا نام ہے وین دا مورز رولڈ اسپین. مورز جو ہیں یہ عربز کو کہتے ہیں, یورپینز. وین دا مورز رولڈ اسپین, آپ اس میں قصر زہرا دیکھیں. قصر زہرا جو ہے یہ عبد الرحمن III کا پیلس تھا. مدینہ تو زہرا اس کی سٹی تھی اور قصر زہرا اس کا پیلس تھا. یعنی آج بھی آپ اس کے گارڈنز دیکھ لیں, آج بھی آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس لیول کے مسلمان سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے اتنی ایکوریسی کے ساتھ سٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہارس شو سٹرکچر, یہ ایک ہارس شو سٹرکچر بھی ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. ایک وہ آرک ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے, جیسے آپ نے بحریہ کی موسک کبھی وزٹ کیا نا, تو اس میں وہ کوریڈور بنایا ہوا ہے, تو اس میں یوں آرکس بنائے ہیں. اس ڈاکیومنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ انجینئرز کو لے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ جو آرکس ہیں یہ اس لیول کے پریسائز ہیں کہ ان میں میجرمنٹ میں تمام آرکس میں یہ جو بنے ہوئے ہیں 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں. پتہ نہیں کون سے انسٹرومنٹ تھے ان کے پاس, کون سی ذہانت تھی, کون سی میتھمیٹکس انہوں نے لڑائی تھی کہ اس لیول کی ایکوریسی سے انہوں نے وہ سٹرکچرز بنائے ہوئے. تو خیر, یہ تھا مسلمانوں کا اس وقت کا حال. اور اسپین میں ایک سٹی تھی ٹولیڈو. یہ شخص جو تھا نا عبد الرحمن III, یہ بہت زیادہ پوئٹری کا شوقین تھا اور بہت زیادہ اس کو کتابوں کا اور یہ ساری چیزوں کا شوق تھا. اس نے ٹولیڈو میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں تقریباً 10,000